کون عورت سب سے بہتر ہے؟ دنیا میں سب سے بہتر کون عورت ہے؟ تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا. اتنے میں حضرت علی جن کو باب العلم کہا جاتا ہے وہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے میری شفیق ہمدم، اے میری رفیق حیات، اے میرے جانے من، بتاؤ تو صحیح، یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کہا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کبھی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور غیر مرد اس کو نہ دیکھا ہو، وہ دنیا سے بہترین عورت. اتنا کہنے کے بعد علی آتے ہیں مسجد نبوی میں. حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال و جواب ہو رہا تھا. اتنے میں حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ساری چیزیں آپ پر قربان ہو، دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، وہ سب سے بہترین عورت ہے. کہا کہ علی بتاؤ تو صحیح، یہ جواب تمہیں کہاں سے ملا؟ تب انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جواب ملا ہے. برادران ملت اسلامیہ، وہی فاطمہ ہے جب بروز حشر میدان محشر والوں کو حکم ہوگا اے میدان محشر والوں، دنیا میں حضرت فاطمہ نے ایسے پردہ کیا ہے، ایسے پردہ کیا ہے کہ مہر و مانے بھی یعنی چاند و سورج نے بھی ان کو بات تک نہیں دیکھا. اب سوچے آج ہم کہتے ہیں بال سکھا رہے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن سوچو حضرت فاطمہ چاند نہیں دیکھا ہے، نہ سورج نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے بھی نہیں دیکھا. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص شادیوں میں جب نمائش ہوتی ہے اور کپڑے تو ایسے پہنتے ہیں لگتے ہیں پہن کے سلوائی ہے، سلا کے نہیں پہنی ہے. میرے دوستو یہ بھی غلط ہے، اسی وجہ سے غلط رواج ہوتا ہے. اس لیے ہے میرے ماں بہنوں، آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ نے پردہ کر لیا تو 80% بیماری ایسی ختم ہو جائے اور آپ بے پردہ رہیں گے تو آپ سمجھئے کہ آپ کا مقام سر پر ہے لیکن آپ نے اپنے مقام کو خود ہی پیر بنایا. اس لیے کہ عورتیں جو ہے وہ زینت کے لیے ہے، یعنی یہ سمجھئے کہ اگر گلاب کا پھول ہو جب تک اس جھاڑی میں لگا رہتا ہے اس کے اندر خوبصورتی برقرار ہوتی ہے، لیکن اتنا ہی خوبصورت پھول کیوں نہ ہو اس کو اگر جھاڑی سے توڑ لیا جائے اس کے اندر مرجھاٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مرجھانا طے ہے. اس لیے میری ماں بہنوں اگر آپ عورت ہیں اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے اس مقام کو کھونے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر یہ عزت برقرار رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں جو فعل میں مرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ اور بالخصوص نوجوان طبقہ بھی دھیان دیں. ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ موبائل لیے ہوئے ہیں اور چوراہے پر بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیکاری میں بزی ہیں، کبھی غلط ملازمت دیکھتے ہیں، کبھی گیم کھیلتے ہیں، یعنی طرح کی باتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اور پھر باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھیے آپ اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو یہ سمجھئے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اگر یہ آپ سمجھ رہے آپ کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو. لیکن آپ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا مرنے کے بعد ہوگا. شاعر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو مر کے دیکھ. یہ مت سمجھو کہ آپ کہ ماں آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کا باپ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے چاہے کتنوں قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، لیکن جو آپ کی موت آئے گی آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی اسے گھوسا دیا جائے.